بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 32، بکریاں چرانے کی حکمتیں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کا واقعہ ایک اور لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قصی بن کلاب نے جملہ امور ریاست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے حوالے کیے تھے، جو کہ بعد ازاں ان کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے حصہ میں آئے۔ دوسری طرف حضرت ہاشم کے ہی دور میں خانہ کعبہ کی تولیت کے زیادہ تر حقوق بھی حضرت ہاشم نے حاصل کر لیے، اور ان سے یہ تمام اختیارات حضرت عبد المطلب کو بھی وراثتاً حاصل ہوئے۔ ان کی حیثیت اپنے والد حضرت ہاشم کی طرح مکہ کے سردار کی تھی، لیکن ان کی وفات نے دفعتاً بنو ہاشم کے اس رتبہ امتیاز کو گٹھا دیا، اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ دنیاوی اعتبار سے خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا، اور مکہ کی مسند ریاست پر حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہی حرب بن امیہ کے بیٹے تھے، اور حرب کے بعد مکہ کے سردار اور سپہ سالار بنے۔ حرب بن امیہ نے ریاست اور تولیت خانہ کعبہ کے جملہ اختیارات اپنے قبضہ میں کر لیے، اور صرف سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہی، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی ہی آغوش تربیت میں دے دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں اروا، امیمہ، برہ، صفیہ، عاتکہ اور ام حکیم البیضہ کو بلا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمعی سے حصہ لیا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سائباں کی طرح سایہ کیے رکھا۔ ان کی محبت اس درجہ بڑی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے، اور حضرت عبد المطلب کی طرح ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی عسرت اور تنگ دستی میں سے گزر بسر ہوتی تھی۔ باوجود کم سنی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر کی یہ حالت دیکھی تو وہ کام کاج کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کی۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چراتے، اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی وجیاد کے قریب عریقت نامی مقام پر لے جایا کرتے، اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی وہ اپنے چچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہیں بلکہ ایک مشغلہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آراک یعنی پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔